آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ وہ زنا کرنے کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں، چوری کرنے کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں، دوسروں کا مال لوٹنے کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور بڑی بڑی سزائیں ہیں ان پر، اللہ کے بڑے بڑے عذاب ہیں، وعیدیں ہیں ان پر، اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ زہر اتنا بھی کام کرے گا اور اتنا بھی کام کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا ہوا، معذرہ کیا ہے، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ اس طرح سے کبھی ہڑبڑا کر نہیں بیٹھے ہیں، کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی آپ کو اس طرح سے ہڑبڑا کے بیٹھے ہو اور اس طرح سے پریشان ہوئے ہو آپ، معذرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف کو دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانی ہوئی، کہنے لگے خوابوا وخسروا من ہوں یا رسول اللہ، خوابوا وخسروا من ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ تو برباد ہو گئے، یہ تو ہلاک ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں، یہ تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا آدمی المنان، احسان جتلانے والا، جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، کسی کو پیسہ دے دیا برے وقت میں، اب احسان جتلا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، میں نے اس پہ احسان کیا تھا، میں نے اس کو برے وقت میں پیسہ دیا تھا، یہ کرا تھا اس کے کام، احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ اس کی طرف کو دیکھیں گے، نظر رحمت فرمائیں گے، نہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ پھر فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے المسبر ازارہ، دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے پینٹ کو، اپنی پینٹ کو، اپنے پاجامے کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، اپنی تہمند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، دوسرا آدمی وہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کو بیچتا ہو، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کو بیچتا ہو، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے تشریف لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے قبرستانوں کی طرف سے، تو 2 آدمیوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ کیونکہ گناہوں کو تو چھوٹا سمجھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو بتا رہا ہوں میں، کس کی وجہ سے؟ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ایک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، پیشاب کرتا تھا اور اس کے پیشاب کی چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ آتی تھی، اس کے بدن پہ آتی تھی، وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، بچتا نہیں تھا،
اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. عذاب قبر بہت بڑا عذاب. اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی چگلی کرتا تھا. لوگوں کی چگلی کرتا تھا، یہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا، ان کی چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری کی وجہ سے، اور آج یہ چیزیں عام ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کرنا. تو بڑے گناہوں کو، زناؤں کو گناہ سمجھ رہے ہیں. اور گناہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری نظروں میں وہ بڑا ہے. اگر زنا کر لیا اور اس نے توبہ کر لی، گناہ کر کے زنا کر کے توبہ کر لی، تو وہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں، ہماری نگاہوں میں کیا ہے؟ زنا ایک گناہ ہے. چغل خوری کی توبہ نہیں کرے گا وہ، کیونکہ لوگوں کو ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں ہے، ادھر بیٹھ گیا اس کی کر دی، ادھر بیٹھ گیا اس کی کر دی. جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیوں کریں گے؟ اور توبہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف کیسے کریں گے؟ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بڑے گناہی ہیں بس ان سے بچو. سب سے بچنا چاہیے.